نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم سبحان الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم النظر إلى وجه الوالدين عبادة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وبارک وسلم وصل علیہ. محبت سے بڑی الصلاۃ والسلام علیک یا ماشاءاللہ. جس محبت کے ساتھ آپ نے درود شریف پڑھا ہے سارے مقرر اسی محبت سے انشاءاللہ آپ کو خطاب بھی سنائیں گے. کوئی شرمانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ درود شریف ہے جس نبی کا آپ نے ہم نے کلمہ پڑھا ہے یہ اس پر درود و سلام ہے. محبت سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول قابل عزت و تکریم مقتدر علماء کرام ثناخان رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ آج کی یہ پاکیزہ اور بابرکت محفل برائے ایصال ثواب انتہائی محترم جناب چودھری ممتاز صاحب کی والدہ مرحومہ مغفورہ اور حاجی خادم صاحب کی اہلیہ محمد حسین صاحب کی اہلیہ محترمہ کے ایصال ثواب کے لیے منعقد کی گئی ہے. چونکہ مجھے تو بھائی ممتاز صاحب نے دعوت دی ہے تو مجھے تو ان کی والدہ کے ہی بارے میں علم تھا. یہاں آ کر یہ پتہ چلا کہ ساتھ ایک اور بھی ایصال ثواب شامل ہے. اس میں اصلی خطاب مفکر اسلام شہزادہ غوث الثقلین استادی المکرم حضور قبلہ پیر سید عبدالقادر شاہ صاحب جیلانی دامت برکاتہم العالیہ کا ہوگا. اور میں بھی آپ بھی سب حضرات ان کے خطاب کے سماعت کے لیے حاضر ہوئے ہیں. ابھی محفل بنی نہیں ہے. انشاءاللہ ابھی حضرت صاحب تشریف لائیں گے اور آپ حضرات کو اپنے قیمتی خیالات سے محظوظ کریں گے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ محفل میں باذوق ہو کر محبت، پیار، ذوق شوق کے ساتھ تشریف رکھیں. میں نے آپ کے سامنے حدیث مبارک کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے جس میں آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں النظر الی وجہ الوالدین عبادۃ، اپنے والدین کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. یہاں کے ماحول میں، یہاں کے معاشرے میں تو بوڑھے ہو گئے والدین، بیکار ہو گئے، ختم ہو گئے. اب ان کا دماغ بھی پرانا ہے، ان کی عادات بھی پرانی ہے، ان کا ذہن بھی پرانا ہے، ان کی جو باتیں ہیں وہ بھی پرانی ہیں. نئی نسل، نئی پود یہ سمجھتی ہے کہ یہ اولڈ مائنڈڈ ہیں، پرانے خیالات والے ہیں، بوڑھے خیالات والے ہیں. لیکن مدنی کریم فرماتے ہیں یہ بے شک بوڑھے ہو گئے ہیں، ان کے اعضاء کام نہیں کرتے،
ان کی زبان میں لکنت آ گئی ہے، کام نہیں کرتی، نگاہ کمزور ہو گئی ہے، دماغ کمزور ہو گیا ہے، اعضاء کمزور ہو گئے ہیں، چلنے پھرنے کے قابل نہیں، بولنے کے قابل نہیں، اپنے آپ چل پھر نہیں سکتے۔ لیکن بندہ مومن تیرے لیے یہ اعزاز ہے کہ یہ ویسے ہر لحاظ سے بیکار ہو گئے ہیں پر تیرے لیے بڑے کام کے ہیں، اگر تو فقط دیکھے گا تو بھی تجھے عبادت کا ثواب عطا فرمایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب آپ غور کریں کہ دیکھنے پر کوئی کرایہ تو نہیں خرچ ہوتا، دیکھنے پر کوئی ٹیکس نہیں ہے، کوئی محنت نہیں ہے، کوئی مشقت نہیں ہے، بلکہ ایک اور حدیث مبارک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت فرما لیں۔ آقا کریم فرماتے ہیں کہ جو آدمی صبح سویرے اٹھ کے محبت کے ساتھ اپنے والدین کے چہرے کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ایک حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کتنا ثواب آتا؟ ایک۔ اس وقت یہاں سے حج پہ جاؤ تو کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں؟ ماشاءاللہ بڑے حاجی جا رہے ہیں یہاں، تو اب تو لائن لگی ہوئی ہے، لائن لگی ہوئی ہے حج کی۔ یوں پتہ چلتا ہے کہ نیکی کا کام صرف حج ہی رہ گیا ہے، اس کے علاوہ بقایا تو کوئی نیکی کا کام رہا ہی نہیں ہے۔ سارے حاجی کوئی 1500 پاؤنڈ دے کے جا رہا ہے، کوئی 1600 پاؤنڈ دے کے جا رہا ہے۔ پاکستان میں حج کرو تو 1,05,000 روپیہ یا اتنے کچھ جمع ہوتے ہیں۔ یہاں سے حج پہ جاؤ 1500-1600 پاؤنڈ خرچ کرو، اور پاکستان سے جاؤ لاکھ روپیہ خرچ کرو، لیکن میرے مدنی محبوب نے بتایا ایک بندہ ایسا ہے جس کے پاس 1600 پاؤنڈ نہیں ہے، ایک بندہ ایسا ہے جس کے پاس 1,00,000 روپیہ نہیں ہے کہ وہ کعبے کا دیدار کرنے کے لیے جائے، کعبے کا طواف کرنے کے لیے جائے۔ میرے مدنی محبوب نے فرمایا اے پیسوں سے معذور ہونے والے بندے، میں نے تیرا حج تیرے گھر کے اندر رکھا ہوا ہے۔ میں سارے علماء کولوں دوروں دا مہمان ہاں، چونکہ یہ سارے اتھے دے رہن والے ہیں، تو میں پاکستانوں آیا وزٹر ہاں۔ لا تسا ہن میں پہلے چھوڑیا، ہن چھوڑ سا میں اپنی مرضی نال۔ اصول دے وے نا کہ پہلے مقامی علاقائی حضرات محفل نو گرمان تے پھر کو باہروں آیا ہوئے تو اس نو ٹائم دیتا جائے۔ ماشاءاللہ تسا الٹا کھو گیڑیا ہے تو میں بھی الٹا ہی گیڑ سا۔ توجہ نہیں، کوئی گل نہیں پتا تو پھر چلن جڑا کرے ہوا پر ہے۔ توجہ فرمائیے، سرکار مدینہ نے فرمایا کہ ایک حج مبرور کا ماں آج تیری نگاہ میں کسی کام کی نہیں رہی، باپ تیری میری نگاہ میں کسی کام کا نہیں رہا، وہ چلنے سے معذور ہیں، بولنے سے معذور ہیں، پکڑنے سے معذور ہیں، کھانے پینے سے معذور ہیں، ہر لحاظ سے وہ محتاج ہو گئے ہیں، کسی کام کے نہیں رہے۔ میرے مدنی محبوب نے فرمایا ممکن ہے کوئی بیٹا سمجھے ماں بیکار ہو گئی ہے، اب اس کی کوئی ضرورت نہیں رہی، بیٹا باپ بیکار ہو گیا ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں رہی، کوئی حاجت نہیں رہی۔ میری سرکار نے فرمایا ان کو بیکار نہ سمجھتا، ان کو فضول نہ سمجھنا، میں نے ان کے لیے ان کا دیکھنا تیرے لیے حج بنا دیا ہے۔ صبح اٹھ کے ماں کا چہرہ دیکھا کر، تجھے حج کا ثواب ملے گا، تجھے حج کا ثواب ملے گا۔ او ماں دے دل نرم گلابوں، ماں دے دل نرم گلابوں، تے قد کرن قبول جدائی، کر دیون قربان خزانے، تے کر لین قبول گدائی، تے بچیاں دا ہر عیب چھپاون، تے سنن نہ او بریائی، آزم او محروم مرادوں، جنہیں ماں دی
قدر نہ پائی، ماں کی شان، باپ کی شان بڑا مقام ہے، بڑی شان ہے۔ والدین کے چہرے کی طرف دیکھو تو عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ سرکار مدینہ کی محفل لگی ہوئی ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، شمع رسالت روشن ہے اور پروانے دیدار مصطفیٰ کر کے اپنے دلوں کو ٹھنڈا کر رہے ہیں۔ وہ کیسا حسین وقت ہوگا، کیسا پیارا وقت ہوگا، کیسا جمیل وقت ہوگا، کیسا شان والا وقت ہوگا جب کملی والا تشریف فرمائے، صداقت صدیق تشریف فرمائے، عدالت فاروق بیٹھی ہوئی ہے، حیائے عثمان ذوالنورین بیٹھا ہوا ہے، حیدر کرار شیر خدا حل عطا مشکل کشا تشریف فرمائے، بلال حبشی موجود ہیں، سلمان فارسی موجود ہیں، صہیب رومی موجود ہیں۔ نبی کے عشاق مسجد نبوی میں بیٹھ کر مدنی محبوب کا دیدار فرما رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی فرماتے ہیں وہ کیسا پیارا وقت ہوگا جب سرکار کے غلام بیٹھے ہوئے صحابہ کرام کے نصیب اور مقدر پہ قربان جائیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ سی تقدیر والوں پہ قربان، صحابہ کی تقدیر اور ان کے مقدر پہ قربان جائیں جنہوں نے حضور کا زمانہ پایا ہے، اور اسی لیے ان کو یہ اعزاز ملا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا۔ اے محبوبہ تیرے غلاموں کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے اٹھنے والی چنگاریاں، اٹھنے والی دھول، اٹھنے والا دھواں، میں اس کی قسم کھا رہا ہوں۔ مولا کیوں قسم کھاتا ہے؟ فرمایا یہ دھول اٹھ رہی ہے گھوڑے کے پاؤں سے، اور گھوڑا جو ہے وہ صحابی رسول کا ہے اور صحابی رسول مصطفیٰ کا ہے۔ میں اس گھوڑے کی دھول کو نہیں دیکھ رہا، میں اپنے محبوب کی نسبت کو دیکھ رہا ہوں۔ صحابہ سی تقدیر والوں پہ قربان، صحابہ سی تقدیر والوں پہ قربان ہے پایا جنہوں نے زمانہ تمہارا۔ کملی والے آقا ان کے مقدر پہ قربان جاؤں جن کو آپ کا زمانہ ملا ہے۔ سرکار تشریف فرما ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام کا مجمع لگا ہوا ہے۔ نہیں وہ نہ ادھر بلایا، تساں کنہیں نے بلایا، تساں ادھر تکو۔ اس ویلے ادھر ماڑے در تکنا ثواب ہے نہ کم ہے، ویسے تو مئو پیو کی تکو ثواب ہے نہ کم ہے نا، لیکن اس ویلے ماڑے در تکنا بھی ثواب ہے نہ کم ہے، کیونکہ میں کملی والے دا ذکر کر رہے ہوں۔ ویسے یہ بھی حدیث ہے کہ النظر الی وجہ العالم عبادت، عالم دین کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت، چونکہ میں تو عالم ہوں نہیں، میں تو قاری ہوں۔ علماء کے چہرے کو دیکھا کرو، عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ میں تو اپنے آپ کو عالم نہیں سمجھتا، لیکن چونکہ میں ذکر رسول کر رہا ہوں اس لیے ادھر دیکھنا ثواب کا کام ہے۔ توجہ فرمائیں، صحابہ کرام کا مجمع لگا ہوا ہے، حضور تشریف فرمائیں، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ سرکار مدینہ کھڑے ہو گئے، استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ہم نے جب غور سے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے سے ایک بوڑھی مائی ہے، عورت ہے، جو لاٹھی کے سہارے پہ آہستہ 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 چلتی ہوئی آ رہی ہے، گردن کانپ رہی ہے، ہاتھ کانپ رہے ہیں، پاؤں ڈگمگا رہے ہیں، قدم لڑکھڑا رہے ہیں۔ سرکار اس کے استقبال کے لیے اٹھے، جب مائی قریب آئی حضور نے اپنی کملی کو زمین پہ بچھایا، بچھانے کے بعد آگے بڑھے، مائی کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے محبت اور پیار کے ساتھ لا مکان کے مہمان نے اس مائی کو اپنی کملی پہ بٹھا دیا۔ یہ کون سی کملی ہے؟ جس کملی کے تذکرے خدا قرآن میں کر رہا ہے۔ چادر آپ بھی اوڑھتی ہیں،
میں بھی اوڑھتا ہوں، مولوی صاحب بھی اوڑھتی ہیں، پیر صاحب بھی اوڑھتی ہیں، اور نبیوں نے بھی یقیناً چادریں اوڑھی ہوں گی، پر موسیٰ کی چادر کا ذکر نہیں ہے، عیسیٰ کی چادر کا ذکر نہیں ہے، داؤد کی چادر کا ذکر نہیں ہے، ابراہیم کی چادر کا ذکر نہیں ہے، اسماعیل کی چادر کا ذکر نہیں ہے، یحییٰ کی چادر کا ذکر نہیں ہے، یوسف کی چادر کا ذکر نہیں ہے، لیکن میرا رب جب کملی والے کی چادر کو دیکھتا ہے فرماتا ہے یا ایھا المدثر۔ جب میرا رب میرے محبوب کی کملی کو دیکھتا ہے تو پکار کے کہتا ہے یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، اے کملی اوڑھنے والے، اے کملی اوڑھنے والے، سرکار کی عظمت پہ قربان جائیں، حضور کی شان پہ قربان جائیں، حضور کے مقام پر قربان جائیں۔ اگر قرآن مجید کا مطالعہ کرو بقول عارف کھڑی، یوں پتہ چلتا ہے کہ سارے کا سارا قرآن مصطفیٰ کی شان میں نازل ہوا ہے۔ حضور عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ سرکار کی عظمت اور رفعت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ شداں مداں تے زیراں زبراں، اے شداں مداں تے زیراں زبراں، او وچ شان تو ساڈے تے خاصاں رمضان پائیاں۔ سرکار مدینہ تشریف فرمائے، حضور استقبال کے لیے اٹھے، ایک بات چادر بچھائی، دوسری بات آگے ہو کے ہاتھ کو پکڑا اور چادر پہ بچھایا، تیسری بات سرکار نے اس بوڑھی مائی کو 3 طرح پروٹوکول دیا، عزت دی، حوصلہ افزائی فرمائی۔ پتہ ہے یہ پروٹوکول کون دے رہا ہے؟ جس کے پروٹوکول کے لیے خدا عرشوں کو سجاتا ہے۔ یہ کون دے رہا ہے؟ جس کی خاطر رب 1,24,000 نبیوں کو بیت المقدس کے اندر جمع کر کے کہتا ہے اے آدم سے لے کر عیسیٰ تک میرے نبیوں، تم نبی بھی ہو، تم رسول بھی ہو، تم پیغمبر بھی ہو، تم شان والے ہو، پر آج میرا شان والا یار آ رہا ہے، ذرا استقبال کے لیے کھڑے جاؤ تاکہ دنیا کو پتا چل جائے محبوب کی شان کیا ہے، محبوب کا مقام کیا ہے۔ جس کے استقبال کے لیے نبی کھڑے ہوں، جس کے استقبال کے لیے حوران بہشتی کھڑی ہوں، جس کے استقبال کے لیے ملک مقرب کھڑے ہوں، جس کے استقبال کے لیے خدا کے مقرب فرشتے کھڑے ہوں، ارے ان سب کو چھوڑو، ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، یہ سارے مشتاق تو الگ ہیں، خدا کہتا محبوبہ میں بھی تیرا مشتاق ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ تسی انگلینڈ والے ڈاڈے بندے ہوندے ہو، چونکہ اتنے پاؤنڈاں دی گرمی ہے، ذرا جی گل کریے تسی فٹافٹ ناراض ہو جاندے ہو، تو اس واسطے ڈر لگتا ہے تواڈے کولوں۔ اسی چونکہ پاکستان دے ماحول دے ہلے ہیں، اے نعرہ جے تساں ماریا تو پھر کشمیر فتح ہو گیا ساڈے کول، ہیں نعرہ انج مارو پتہ لگے، اگر تسی یہ مسجد خالی ہے نا تو اے مت سمجھو کہ خالی ہے، اتنے خدا دے فرشتے بیٹھے ہوئے نے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ مصطفیٰ، فرمایا محبوبہ یہ سارے تیرے مشتاق ہیں، اور یہی نہیں ہے میں خدا ہو کے بھی تیرا مشتاق ہوں۔ اعظم صاحب مرحوم اللہ ان کی قبر پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل کرے، سرکار کی عظمت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جبرائیل نے آن جگایا، او جدوں سو گیا کل
زمانہ اے بن ٹھن کے محبوب خدا دا ہویا عرشاں ولی روانہ تے عرش بھی تھلے یارو فرش بھی تھلے او تھلے رہ گیا کل زمانہ آزم دید دی خاطر صدیا او وچ بن گیا شہر بہانہ یہ نبی بھی مشتاق ہیں، یہ فرشتے بھی ہیں، یہ حوریں بھی ہیں، ان کے ساتھ خدا بھی ہے۔ میں بھی مشتاق ہوں محبوبہ تیرا۔ جس طرح جس کے مشتاق نبی، جس کے مشتاق فرشتے، جس کے مشتاق حوریں، جس کا مشتاق خدا، اور اتنی شان اتنی عظمت والا نبی اپنے مصلی سے اپنی نشست سے اٹھ کر اس بوڑھی مائی کا استقبال کرتا ہے اور اپنی کملی پہ بٹھا کر دنیا کے لوگوں کو بتاتا ہے کہ ماں کا یہ مقام ہے۔ ماں کا یہ آج تم ماں کو بیکار سمجھو، آج باپ کو بیکار سمجھو۔ ویسے یہ بڑھیاں دیاں ووٹاں تے چنگیاں میرے نال ہو جاسن، بھئی مولوی بڑا چنگا ہے کہ ساڑھے حق دی گل پہ کردا ہے تے جوان آکسن یہ مولوی چنگا بلایا نا جڑا ساری بڑھیاں دی گل کردا، کوئی ساڑھی گل کو نہیں کردا پہ۔ میں آ رہا ہوں تہاڈی طرف فکر نہ کرو، توجہ فرمائیں۔ سرکار اٹھے، استقبال کیا، استقبال کرنے کے بعد چادر پہ بٹھایا، پیار کی باتیں کی، محبت کی باتیں کی۔ وہ کیسی باتیں ہوں گی جو بولنے والا مصطفیٰ ہے، سننے والی دائی حلیمہ ہے۔ بولنے والا مدنی محبوب ہے جس کے ایک ایک بول پہ خدا کا قرآن بنتا ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ مدنی محبوب کی شان یہ ہے کملی والا بولے تو قرآن بنتا ہے، بلکہ یوں سمجھو کہ مدنی محبوب جدھر جدھر جاتا ہے اللہ کا قرآن مصطفیٰ کے پیچھے پیچھے جاتا ہے۔ سپارے صفے صورتاں بندے جاون، سپارے صفے صورتاں بندے جاون، جو اپنی زبان تھی اے بولے محمد، جو اپنی زبان تھی اے بولے محمد، وہ باتیں کر رہا ہے جس کا بولنا بھی خدا کا قرآن بنتا ہے۔ پیار کی باتیں ہوئی۔ جب مائی صاحبہ رخصت ہونے لگی، حضور نے پھر کھڑے ہو کر الوداع کیا، رخصت کیا۔ رخصت کرنے کے بعد جب مائی چلی گئی، صحابہ کرام پوچھتی ہیں کملی والے اب میری ماں قربان، میرا باپ قربان، میری جان قربان، میرا مال قربان، یا رسول اللہ یہ تو بتا دیں یہ کون مائی ہے جس کی خاطر آپ نے کملی بھی بچھائی ہے، جس کی خاطر آپ کھڑے بھی ہوئے ہیں، جس کے ہاتھ کو بھی پکڑ کے اپنی کملی پہ بٹھایا ہے، یا رسول اللہ ذرا یہ تو بتا دیں یہ مائی کون ہے۔ حضور نے فرمایا میرے صحابیوں یہ مجھے دودھ پلانے والی دائی حلیمہ میری مائی ہے۔ حقیقی مائی نہیں، دودھ پلانے والی، یہ وہ ہے جس نے دودھ پلایا ہے۔ مدنی کریم نے حلیمہ کی رسپیکٹ کر کے، حلیمہ کو پروٹوکول دے کے، حلیمہ کی عزت کر کے، حلیمہ کی تعظیم کر کے دنیا کے مسلمانوں کو بتایا کائنات والوں اگر دودھ پلانے والی ماں کا یہ مقام ہے تو جس ماں نے 9 ماہ پیٹ میں رکھا ہے اس کی شان کیا ہوگی۔ جس نے دودھ پلایا ہے
اس کی شان کیا ہوگی؟ حضور کا ایک صحابی سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی ماں کو نوکیلے پتھروں پہ چل کے کندھے پہ اٹھا کے حج کرایا ہے۔ آج کل تو چلنے کا تصور ہی کوئی نہیں ہے، وہاں بھی گاڑیاں، یہاں بھی گاڑیاں، یہاں سے ہوائی جہاز پہ جاؤ، مزے سے جاؤ، مزے سے واپس آؤ۔ بلکہ مجھے بھی الحمدللہ 98 میں جانے کا اتفاق ہوا ہے۔ یہاں کے جو حاجی ہیں یہ بڑے نازک مزاج ہوتے ہیں، انگلینڈ والے یہ بڑے اعتراضات کرتے ہیں، جی یہ میرا بسترا ٹھیک نہیں ہے، چارپائی ٹھیک نہیں ہے، روٹی ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی ہم حج پہ بھی جاتے ہیں تو نازک مزاجی کو ساتھ لے کر، جبکہ وہاں پر نازک مزاجی جتنی چھوڑو گے اتنا زیادہ رب کا قرب نصیب ہوگا، رب کا اتنا قرب ملے گا۔ آج کل تو بڑی سہولتیں حج کرنے کے لیے، لیکن صحابی کہتا ہے میں نے نوکیلے پتھروں پہ چل کے اپنی ماں کو کندھے پہ بٹھا کے حج کرایا ہے۔ یا رسول اللہ کیا میں نے ماں کا حق پورا کر دیا ہے؟ میری ماں کا، والدہ کا حق پورا ہو گیا؟ آہا، اب سرکار کے الفاظ سنو۔ حضور فرماتے ہیں میرے صحابی، تو مکمل حق کی بات کرتا ہے، تیری ماں نے جو 9 مہینے تجھے اپنے بطن میں رکھا ہے ابھی تو اس کا حق پورا نہیں ہوا، اس کے بعد پالنا ہے، دودھ پلانا ہے، تیرا پیشاب صاف کرنا ہے، تیرا پاخانہ صاف کرنا ہے، یہ اس کا حق پورا نہیں ہوا، باقی کا کب تو پورا کرے گا؟ اس بات پہ نہ جا کہ ماں کا حق کیسے پورا کروں گا، کوشش کر کے ماں راضی ہو گئی تو رب بھی راضی ہو جائے گا۔ ماں کی رضا میں رب کی رضا ہے، اگر ماں راضی ہے تو رب راضی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت بایزید بستانوی رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ جناب آپ کو جو اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا ہے، اتنی بڑی شان بخشی ہے، تو اس کا سبب کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کو یہ ولایت کا منصب عالی کہاں سے ملا ہے؟ آپ فرماتے ہیں مجھے سب کچھ اپنی ماں کی دعا سے ملا ہے، مجھے سب کچھ اپنی ماں کی، مجھے سب کچھ اپنی ماں کی دعا سے ملا ہے۔ آپ سے پوچھا گیا سرکار وہ کس طرح؟ فرمایا رات آدھی ہو گئی ہے، برف باری باہر ہو رہی ہے، میری ماں اٹھی اور اٹھ کے کہتی ہے بیٹا بایزید مجھے پانی پلا، مجھے پانی پلا، مجھے پیاس لگی ہے۔ میں اٹھا، مشکیزے میں دیکھا پانی کوئی نہیں، گھڑے میں دیکھا پانی کوئی نہیں، مٹکے میں دیکھا پانی کوئی نہیں، گھر میں جتنے برتن تھے میں نے سب میں دیکھا، کسی میں پانی موجود نہیں ہے۔ میں نے کہا ماں نے پانی مانگا ہے، اب میں رات کو اسی طرح سو جاؤں تو یہ حق وفا کے خلاف بات ہے۔ میں اٹھا، مشکیزہ اٹھایا اور چلا گیا نہر پر۔ میں نے مشکیزہ بھرا، بھرنے کے بعد میں واپس آیا، مشکیزے سے پانی نکال کر میں نے پیالے میں ڈالا، پیالہ ہاتھ پہ رکھا، ماں کے سرہانے گیا، دیکھا ماں پھر دوبارہ سو گئی ہے۔ اب پیالہ ہاتھ میں ہے، ماں سوئی ہوئی ہے۔ بایزید کہتے ہیں اگر جگاؤں تو یہ بے ادبی ہے، ماں کی نیند خراب ہوگی۔ یہ ہے افم ولا تنہرہما وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ قرآن پڑھ تو ہم جاتے ہیں ختم دو کر لیتے ہیں، لیکن غور نہیں کرتے۔ رب کہتا ہے اف نہیں کر سکتے ہو، یہ مقام اف ہے کہ ماں سوئی ہوئی ہے، ماں نے پانی مانگا ہے، ماں کی حاجت ہے کہ پانی پینا ہے اس نے۔ بایزید کہتے ہیں اگر جگاؤں تو ماں کی نیند خراب ہوگی، اور اگر میں سو جاؤں تو ہو سکتا ہے پھر ماں پانی مانگے تو میں غیر حاضر ہوں، لہذا دونوں طرف سے میرا نقصان ہے۔ اب فیصلہ یہ ہے نہ ماں کو جگاتا ہوں نہ خود سوتا ہوں، انتظار کرتا ہوں ماں جب خود اٹھے گی تو پیار سے پانی پیش کروں گا۔ یہ مقام ہے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں۔ سید الطائفہ لقب ہے آپ کا حضرت بایزید بستانوی رحمت اللہ علیہ کا۔ اولیاء اللہ میں بڑا آپ کا مقام اور بڑا مرتبہ۔ ماں سو گئی، ماں سو گئی، ماں آرام کر رہی ہے۔ حضرت بایزید پانی کا پیالہ اپنی ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھ کے کھڑے ہیں۔ جب سحری کا وقت ہوا، مؤذن نے اذان دی، ماں نے آنکھ کھولی،
صبح کی نماز پڑھنے کے لیے جب ماں کی آنکھ کھلی، بیٹے کو سرہانے کھڑے ہوئے دیکھا، پانی کا پیالہ ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، سردی کی وجہ سے پانی کے اندر، پیالے کے اندر پانی جم گیا ہے، اور پیالہ جو ہے وہ بایزید کے دست ہاتھ کی ہتھیلی کے ساتھ چپک گیا ہے۔ اب وہ اتارے سے اترتا نہیں ہے۔ ماں نے زور لگا کہ جب پانی کا پیالہ اتارا تو ہاتھ کا چمڑا، ہتھیلی کا چمڑا بھی اتر گیا۔ ماں نے وہ ہاتھ پکڑا، پیالہ زمین پہ رکھا، ہاتھ کو چوم کے رب کے دربار میں پیش کیا اور کہتی ہیں مولا میں اپنے بچے پہ راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا، میرے بچے کو ولی کامل بنا دے۔ سرکار بایزید بستانی فرماتے ہیں کہ اس دعا کی برکت نے میرے مقدر کو تبدیل کر دیا، میری قسمت کو تبدیل کر دیا، میرے حالات کو بدل دیا، میری قسمت کو بدل دیا، میری قسمت کے اندر انقلاب آ گیا، میری قسمت کے اندر تبدیلی آ گئی۔ میرے محبوب کے غلاموں، یاد رکھو اگر دنیا میں ترقی کرنا چاہتی ہو، دین میں ترقی کرنا چاہتی ہو، آگے جانا چاہتی ہو تو کیا کرو؟ اپنے ماں باپ کو راضی کرو۔ میں نے کیا کہا؟ اپنے ماں باپ کو راضی کرو۔ اب ایسا نہ ہونا کہ ہمارے دوست علماء کرام کہیں گے واقعی یار جو کچھ اس نے کہا ہے یہ سچ ہی کر کے دکھا رہا ہے، یہ ناراض نہ ہو جائیں، اس لیے میں اپنی بات کو کلوز کرتا ہوں۔ میں نے کیا کہا؟ ماں باپ کا یہ مقام ہے، لیکن اب سوال پیدا ہوتا ہے ماں باپ کا کچھ حق بھی ہے یا کوئی نہیں؟ کوئی ان کی ڈیوٹی بھی ہے یا کوئی نہیں؟ یہ اب نوجوانوں کو بھی دھیان سے بات سننی ہے، کیونکہ انہوں نے بھی کل باپ بننا ہے، اور آپ نے بھی دھیان سے سننی ہے کہ آپ اگر اس کے دعوے دار ہیں کہ ہماری اولاد ہماری رسپیکٹ کرے، ہماری عزت کرے، ہماری تعظیم کرے، تو پھر وہ کس وقت تعظیم کرے گی؟ جب ان کو علم ہوگا، جب ان کو پتہ ہوگا۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں جب بچہ بولنے کے قابل ہو، پڑھنے کے قابل ہو، سرکار فرماتے ہیں اپنی اولاد کو سب سے پہلے محبت رسول سکھاؤ، محبت اہل بیت رسول سکھاؤ، اس کے بعد حکم ہے اپنی اولاد کو قرآن پڑھاؤ۔ آپ کہیں گے جناب یہ نیا مسئلہ ہے جی، پہلے ہم ان کو محبت رسول سکھائیں، پھر محبت اہل بیت رسول سکھائیں، پھر قرآن پڑھائیں۔ ہاں، یہ قرآن آپ پر تو نہیں نازل ہوا، یہ رسول اللہ پر نازل ہوا ہے۔ تو جس پر نازل ہوا ہے اگر اس کو پہچانتا ہی نہیں ہوگا تو قرآن پڑھ کے کیا کرے گا؟ قرآن پڑھ کے اسے ملے گا کیا؟ حاصل کیا ہوگا؟ یہ قرآن آپ کے گھر نہیں نازل ہوا، یہ قرآن فاطمہ الزہرا کے گھر نازل ہوا ہے، یہ عائشہ الصدیقہ کے حجرے میں نازل ہوتا رہا ہے، یہ اس گھر میں قرآن نازل ہوا ہے۔ اگر اس گھر سے عداوت رکھو گے پھر بھی قرآن کچھ نہیں دے گا۔ جب محبت رسول سینے میں ہوگی، محبت اہل بیت رسول سینے میں ہوگی، قرآن پڑھو گے، قرآن نوری نور عطا فرمائے گا۔ اس لیے فرمایا محبت اہل بیت بھی سکھاؤ، محبت رسول بھی سکھاؤ، پھر قرآن پڑھاؤ، تو دیکھو قرآن ان کو کیا صلہ اور کیا مقام عطا فرماتا ہے۔ آپ اور میں آج ہم یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ اپنے بیٹے کے لیے مکان بنایا جائے، اسلام آباد میں کوٹھی بنائی جائے، بیٹے کے لیے بینک بیلنس بنایا جائے، بیٹے کو یونیورسٹی میں پڑھایا جائے، لیکن کیا کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ اپنے بیٹے کو قرآن پڑھایا جائے، حافظ بنایا جائے، عالم بنایا جائے، قاری بنایا جائے؟ کبھی یہ سوچا ہے؟ آپ کو میں چیلنج کرتا ہوں، آپ بے شک تجربہ کر لیں، آپ پورے پاکستان میں ایک بندہ بتائیں جو صحیح حافظ ہو، صحیح عالم ہو، صحیح قاری ہو اور اپنے ماں باپ کا بے ادب ہو۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ میں تجربہ تم کہتا ہوں، کوئی بد نصیب لاکھوں میں اگر ایک ہو جائے تو اور بات ہے، لیکن مجموعی طور پر جس نے حفظ کیا ہے، قرات پڑھی ہے، شرط یہ ہے کہ سنیوں کے پاس پڑھے۔ اگر ان کے پاس پڑھے تو وہ نبی کا ادب نہیں کرتے تو ماں باپ کا ادب کیا بتائیں؟
بھائی جو قوم اپنے نبی کا احترام نہیں کرتی وہ اور کا کیا احترام بتائے گی؟ میں ان کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے عشاق مصطفیٰ سے قرآن پڑھا ہے. ایک بندہ نہیں بتا سکتے، لیکن میں آپ کو سینکڑوں کے حساب سے نہیں ہزاروں کے حساب سے بتاتا ہوں کہ کالجوں میں پڑھے ہوئے والدین کے بے ادب ہیں، سکولوں میں پڑھے ہوئے بے ادب ہیں، یونیورسٹیوں میں پڑھے ہوئے بے ادب ہیں، سکولوں میں پڑھے ہوئے بے ادب ہیں. وجہ کیا ہے؟ کہ جس دین کی، جس علم کی میں بات کر رہا ہوں، اس علم کی پہلی سیڑھی ہی ادب ہے. وہ علم کہتا ہے اُفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا کَرِیمًا. یہ آکسفورڈ یونیورسٹی کی کسی کتاب میں یہ بات نہیں لکھی ہوئی، یہ برنل یونیورسٹی کی کسی کتاب میں یہ بات نہیں لکھی ہوئی، یہ اس خدا کی لاجواب کتاب کی بات ہے کہ جس کتاب کو میرے خدا نے مصطفیٰ پہ نازل کیا ہے. اس قرآن نے یہ کہا ہے کہ اُفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. ماں باپ کے سامنے اف بھی نہیں کر سکتے ہو. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولادیں ہمارے ساتھ پیار کریں، ادب کریں، محبت کریں، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنی ڈیوٹی پوری کریں، اپنی اولاد کو محبت رسول سکھائیں، اپنی اولاد کو محبت اہل بیت رسول سکھائیں. پچھلے سال میں آیا تو ایک آدمی کے ساتھ میری 2.25 گھنٹے بحث ہوئی. 2.25 گھنٹے. کہتا جی یہ اہل بیت کیا ہوتی ہے، یہ سید کیا ہوتے ہیں؟ بس سید وہ ہے جو نیک متقی پرہیزگار ہے، وہ سید ہے. جو نیک متقی پرہیزگار نہیں ہے وہ سید نہیں ہے. میں نے کہا سبحان اللہ. میرے محترم، میرے بھائی، یہ بتاؤ کہ آپ کلمہ شریف پڑھتے ہیں یا نہیں؟ ہاں جی میں پڑھتا ہوں. میں نے کہا یہ بتاؤ کہ کلمہ پڑھ کے آپ کبھی کبھی نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں نا؟ ہاں جی چھوٹ جاتی ہے. میں نے کہا کبھی روزہ بھی رہ جاتا ہے؟ جی ہاں جی ہو سکتا ہے. میں نے کہا اور حقوق اللہ میں، حقوق العباد میں لاپرواہی، غلطی کوتاہی ہوتی رہتی ہے نا؟ جی ہوتی رہتی ہے. میں نے کہا کیا بتاؤ کہ اس لاپرواہی کی وجہ سے تمہارا کلمے کا رشتہ رسول اللہ سے ٹوٹ گیا ہے؟ کہنے لگا نہیں جی رشتہ تو نہیں ٹوٹا، میں مسلمان تو ہوں، میں کلمہ تو پڑھتا ہوں. میں نے کہا تیرا رشتہ نبی سے کلمے کا ہے. نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے تیرا رشتہ نہیں ٹوٹا، قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے تیرا رشتہ نہیں ٹوٹا، روزے نہ رکھنے کی وجہ سے تیرا رشتہ نہیں ٹوٹا. تو یار خون کا رشتہ اتنا کمزور ہے کہ کوئی سید نماز نہ پڑھے تو وہ سید ہی نہیں رہتا. تو نماز نہ پڑھ کے تو امتی تو ہے، تو روزہ نہ رکھ کے امتی ہے، تو شراب پی کے امتی ہے، تو برائی کر کے امتی ہے، کیونکہ تیرا نبی سے کلمے کا رشتہ ہے. تو یہ اتنا پکا ہے. تو نبی کے ساتھ اگر کلمے کا رشتہ اتنا پکا ہے تو خون کا اتنا کچا ہے کہ وہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں. یہ ہے تو دکھ کا مقام ہے کہ ہو سید اور نماز چھوڑ دے، ہو سید اور روزہ چھوڑ دے، یہ دکھ کا مقام ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی سادات میں سے ایسا کرے تو اس کا رشتہ رسول اللہ سے ٹوٹ جاتا ہے. جس طرح کلمے کا رشتہ قائم رہتا ہے اسی طرح خون کا رشتہ بھی قائم رہتا ہے. آپ حضرات کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ اولاد ہماری تابعدار ہو تو اپنی اولاد کو علم دین پڑھاؤ. پھر دیکھو کس طرح رب رنگ لگاتا ہے. اور جس اولاد کو علم دین پڑھاؤ گے وہ صرف اس دنیا میں کام نہیں آئے گی، وہ قبر میں بھی کام آئے گی، وہ میدان محشر میں بھی کام آئے گی، وہ پل صراط پر بھی کام آئے گی. سرکار فرماتے ہیں قیامت کے دن رب کہے گا حافظ قرآن کو اپنے دونوں بازو کھول. جتنے بندے تیری برادری کے تیرے بازوؤں میں آئیں گے نا ان سب کو لے کے جنت میں چلا جا. ڈاکٹر کو تو یہ اعزاز نہیں ملے گا، پروفیسر کو یہ اعزاز نہیں ملے گا، جس بیٹے کو آپ نے پی ایچ ڈی کرایا ہے اس کو یہ اعزاز نہیں ملے گا. یہ اعزاز اس کو ملے گا جس نے چٹائی پہ بیٹھ کر اللہ کا قرآن حفظ کیا ہے، اللہ کا قرآن جو ہے وہ حفظ کیا ہے. اور ایک اور پیغام میں آپ کی خدمت میں آخری عسکر کے ختم کرتا ہوں. دارالعلوم گجرخان نہیں، پورے پاکستان نے دارالعلوم. میرا پیغام جرنلی میں کچھ نہ کرنے لگا جی میں اپنی گل کرنے لگا. دوسرا پیغام آخری یہ ہے، ہر مذہب کو دوسرے ملکوں سے ایڈ ملتی ہے لیکن واحد سنی وہ مذہب ہے کہ جس کی ایڈ صرف مدینے سے آتی ہے، کسی ملک سے نہیں آتی. یہ ادارے آپ کے تعاون سے چل رہے ہیں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا مسلک زندہ رہے تو آپ اپنے اپنے علاقے میں جو مدارس صحیح کام کر رہے ہیں، یہ اس میرے لفظ پر غور کریں، جو مدارس صحیح کام کر رہے ہیں بورڈ نہ دیکھیں. اگلے دن میرا ایک دوست مجھے ملا
کہنے لگا جی کوئی پتہ نہیں جی کسی دا مدرسہ ہے بھی ہے یا نہیں. میں کہا مدرسہ چیک کرنا ہی تے مغرب دی نماز تو بعد کسے مدرسے چلا جاتا ہے پتہ چل جاسی مدرسہ ہے کہ کوئی نہیں. دیہڑی تے جاکت بندہ دوسرے مدرسے جو کٹھے کر کے لیا ہوندا ہے, لیکن راتی تے نہیں آ سکتے. اگر چیک کرنا ہے تو اپنے اپنے علاقے میں, آپ گجر خان کے رہنے والے ہیں تو گجر خان میں چیک کریں, چکسواری کے رہنے والے ہیں چکسواری میں چیک کریں, جیلم کے رہنے والے ہیں جیلم میں چیک کریں, پنڈی کے رہنے والے ہیں پنڈی میں چیک کریں. جو آپ کے علاقے میں مذہب اہل سنت کا مدارس کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں, انشاءاللہ آپ کا مسلک ترقی کرے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.